بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم کی اس ویڈیو کو پورا جو ہے وہ مکمل سنیں اور اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے 4 بیٹوں سمیت جنگ میں شرکت۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور شاعرہ ہیں۔ اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ مدینہ آ کر مسلمان ہوئیں۔ ابن عصیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی عورت نے ان سے بہتر شعر نہیں کہا، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں سن 16 ہجری میں قادسیہ کی لڑائی ہوئی، جس میں خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 4 بیٹوں سمیت شریک ہوئیں۔ لڑکوں کو ایک دن پہلے بہت نصیحت کی اور لڑائی کی شرکت پر بہت ابھارا۔ کہنے لگیں کہ میرے بیٹو، تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے ہو اور اپنی ہی خوشی سے تم نے ہجرت کی۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، اسی طرح ایک باپ کی اولاد ہو۔ میں نے نہ تمہارے باپ سے خیانت کی، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا، نہ میں نے تمہاری شرافت میں کوئی دھبا لگایا، نہ تمہارے نسب کو میں نے خراب کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے کافروں سے لڑائی میں کیا کیا ثواب رکھا ہے۔ تمہیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہو جانے والی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، تکالیف پر صبر کرو اور کفار کے مقابلے میں صبر کرو اور مقابلے کے لیے تیار رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو۔ لہٰذا کل صبح کو جب تم صحیح سالم اٹھو تو بہت ہوشیاری سے لڑائی میں شریک ہو اور اللہ تعالیٰ سے دشمنوں کے مقابلے میں مدد مانگتے ہوئے بڑھو، اور جب تم دیکھو کہ لڑائی زور پر آ گئی اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے تو اس کی گرم آگ میں گھس جانا اور کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا۔ انشاءاللہ جنت میں اکرام کے ساتھ کامیاب ہو کر رہو گے۔ چنانچہ جب صبح کو لڑائی زوروں پر ہوئی تو 4 لڑکوں میں سے ایک نمبر وار آگے بڑھتا تھا اور اپنی ماں کی نصیحت کو اشعار میں پڑھ کر امنگ پیدا کرتا تھا، اور جب شہید ہو جاتا تھا تو اسی طرح دوسرا بڑھتا تھا اور شہید ہونے تک لڑتا رہتا تھا۔ بالآخر 4 شہید ہوئے، اور جب ماں کو 4 کے مرنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ان کی شہادت سے مجھے شرف بخشا۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی رحمت کے سائے میں ان 4 کے ساتھ میں بھی رہوں گی۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، ایسی بھی اللہ کی بندی مائیں ہوتی ہیں جو 4 جوان بیٹوں کو لڑائی کی تیزی اور زور میں گھس جانے کی ترغیب دیں، اور جب 4 شہید ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں سب کام آ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ فضائل نماز میں سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، کتنی سخت وعید اور ڈانٹ ہے اس حدیث پاک میں کہ اس کی اس حرکت کو کافروں کا فعل اور منافقوں کی حرکت بتایا ہے۔ گویا مسلمان سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ آدمی کی بدبختی اور بدنصیبی کے لیے یہ کافی ہے کہ مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر لوگوں میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سننے کی نوبت کم عمری کی وجہ سے نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بازار کا نگران بنا رکھا تھا۔
ایک دن اتفاق سے صبح کی نماز میں موجود نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف تشریف لے گئے تو ان کی والدہ سے پوچھا کہ سلیمان آج صبح کی نماز میں نہیں تھے۔ والدہ نے کہا کہ رات بھر نفلوں میں مشغول رہا، نیند کے غلبے سے آنکھ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں صبح کی جماعت میں شریک ہوں، یہ مجھے اس سے پسندیدہ ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر لائیں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ خادم شیخ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس شفقت اور رحمت کے جو امت کے حال پر تھی اور کسی شخص کی ادنا سی تکلیف بھی گوارا نہ تھی، ان لوگوں پر جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اس قدر غصہ ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دینے کو بھی آمادہ ہیں۔ فضائل ذکر میں سے حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہجرت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر تسبیح سبحان اللہ کہنا اور تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھنا اور تقدیس اللہ کی پاکی بیان کرنا، سبحان الملک القدوس پڑھنا یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہنا لازم کر لو، اور انگلیوں پر گننا کرو، اس لیے کہ انگلیوں سے قیامت میں سوال کیا جائے گا اور ان سے جواب طلب کیا جائے گا کہ کیا عمل کیے، اور جواب میں گویائی دی جائے گی، اور اللہ کے ذکر سے غفلت نہ کرنا، اگر ایسا کرو گی تو اللہ کی رحمت سے محروم کر دی جاؤ گی۔ فائدے میں فرماتے ہیں قیامت میں آدمی کے بدن سے اس کے ہاتھ پاؤں سے بھی سوال ہوگا کہ ہر حصے بدن نے کیا کیا نیک کام کیے اور کیا کیا ناجائز اور برے کام کیے۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ اس کا ذکر ہے اور ایک جگہ ارشاد ہے سورہ نور رکوع نمبر 3، جس روز ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کاموں کی یعنی گناہوں کی جن کو یہ کرتے تھے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اب اس جگہ کئی آیتوں میں اس کا ذکر ہے کہ جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جس دن حشر میں اللہ کے دشمن جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، پھر ان کو ایک جگہ روک دیا جائے گا، پھر سب کے سب اس جہنم کے قریب آ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان پر گواہی دیں گے اور بتائیں گے کہ ہمارے ذریعے سے اس شخص نے کیا کیا گناہ کیے۔ اس وقت وہ لوگ تعجب سے ان سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ ہم تو دنیا میں تمہاری ہی لذت اور راحت کے واسطے گناہ کرتے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم کو اس پاک اللہ نے گویائی عطا کی جس نے سب چیزوں کو گویائی عطا فرمائی، اسی نے تم کو بھی اول پیدا کیا تھا اور اسی کے پاس اب تم لوٹائے گئے ہو۔ احادیث میں اس گواہی کے متعدد واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کے دن کافر باوجود یہ کہ اپنی بدعمالیوں کو جانتا ہوگا پھر بھی انکار کرے گا کہ میں نے گناہ نہیں کیے، اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیرے پڑوسی تجھ پر گواہی دیتے ہیں۔ وہ کہے گا یہ لوگ دشمنی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر کہا جائے گا کہ تیرے عزیز و اقارب گواہی دیتے ہیں۔ وہ ان کو بھی جھٹلائے گا تو اس کے اعضاء کو گواہ بنایا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے ران گواہی دے گی کہ کیا کیا بدعمالیاں اس سے کرائی گئی تھیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ پولیس رات سے آخری گزرنے والا اس وقت تک گرتا پڑتا گزرے گا جیسا کہ بچہ جب اس کو باپ مار رہا ہو۔
کہ وہ بھی ادھر ادھر گرتا ہے اور کبھی ادھر۔ فرشتے اس سے کہیں گے کہ اچھا اگر تو سیدھا چل کر پلسرات سے گزر جائے تو اپنے سب اعمال بتا دے گا۔ وہ اس کا وعدہ کرے گا کہ میں سچ مچ سب بتا دوں گا، اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہے گا کہ کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ وہ کہیں گے اچھا سیدھا کھڑا ہو جا اور چل۔ وہ سہولت سے پلسرات پر گزر جائے گا، اور پار ہو جانے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ اچھا اب بتا۔ وہ سوچے گا کہ اگر میں نے اقرار کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ مجھ کو واپس کر دیا جائے، اس لیے صاف انکار کر دے گا کہ میں نے کوئی برا عمل نہیں کیا۔ فرشتے کہیں گے اچھا اگر ہم نے گواہ پیش کر دیے تو وہ ادھر ادھر دیکھے گا کہ کوئی آدمی آس پاس نہیں۔ اس کو خیال ہوگا کہ اب گواہ کہاں سے آئیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ یا اللہ پاک تمام مسلمان جو اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمان جو پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ آج سے جو اجتماع شروع ہو رہا ہے اللہ پاک اس کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے، اور جو لوگ گئے ہیں ان کے گھروں کی، گھر والوں کی، سب کی حفاظت فرمائیے، اور اجتماع کو ہر طرح سے کامیاب فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔